اور سامعین، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی جب اس دنیا میں آیا، جس قوم اور جس خطے کی طرف مبعوث کیا گیا، اس نے اس قوم کی رہنمائی کا، ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب ان کا وقت پورا ہوا، مکمل ہوا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہر نبی کسی ایک قوم اور ایک خطے کی طرف آیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، کئی فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہر نبی آیا کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، لیکن جب باری آئی سید الانبیاء کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے محبوب نبی کی، تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کسی ایک قوم کی طرف، ایک خطے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ ہم نے آپ کو پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، آپ پوری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرا آپ کی بعثت کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی نہیں آ سکتا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی کے لیے کسی ذریعے سے بھی، کسی حوالے سے بھی نبی کے آنے کا جواز مانے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر خود قرآن صادق ہے، پورا قرآن صادق ہے، قرآن کی آیات صادق ہیں۔ تو آپ کی بعثت کا جو دوسرا امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ آپ پوری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور تیسرا آپ کی بعثت کا امتیازی وصف یہ ہے کہ صرف آپ آخری نبی ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بھیج کر نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل بھی ہو گئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ختم ہوتی ہے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ختم تو ہو گئی لیکن ابھی تک اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ فلاں چیز ختم ہو گئی ہے لیکن اس کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں، میرا یہ محبوب جب آیا ہے، اس کے آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم بھی ہوا ہے، مکمل بھی ہوا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ آپ کی آمد سے نبوت مکمل، دین مکمل۔ پہلے انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کی شریعت کا سلسلہ یا آگے لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ اللہ کریم کسی دوسرے نبی کو بھیج کر اللہ کریم اس سلسلے کو جاری رکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اب یہ جو دین کی تبلیغ کا، دین کی ترویج اور اشاعت کا جو سلسلہ ہے، جو ذمہ داری ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فریضہ عائد ہوا ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کریں، اس کی ترویج کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو
ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اللہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب فرما دے۔ یہ نبی دین غالب رہے گا اور اس دین کی ترویج اور اشاعت کا کام اللہ تعالیٰ حضور کی امت سے لیتا رہے گا، حضور کی امت کے افراد سے لیتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ افراد پیدا ہوتے رہیں گے، علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے اور اہل ثروت ایسے حضرات ہوں گے کہ جن کا مال، جن کی دولت اور جن کی پوری کاوشیں جد و جہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج میں صرف ہوگی۔ تو یہ آج کا سلسلہ یہی ہے کہ ایسے آپ دیکھتے رہتے ہیں، مال تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا سلیقہ کسی کسی کو عطا ہوتا ہے۔ مال تو ہر شخص کے پاس ہوتا ہے، کسی کا مال اس کی اپنی ذات کے کام آیا، کسی کا مال اس کی اولاد کے کام آیا، کسی کا مال کسی اور شخص کے کام آیا، اس نے فائدہ اور نفع اٹھایا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترویج کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اور سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور ترویج کا، جیسا میں نے عرض کیا، یہ ذمہ داری عائد ہوئی حضور کی امت پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی نشر کا بہترین ذریعہ مدارس ہے، مدارس دینیہ ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، جہاں قال اللہ وقال الرسول کا جو نغمہ ہے وہ الاپا جاتا ہے۔ اور یہ مدرسے کب سے ہیں؟ یہ مدرسے کی ابتدا کب سے ہے؟ سامعین، مدرسے کی سب سے پہلی بنیاد خود خالق کائنات نے عرش عظیم پہ رکھی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد خود خالق کائنات نے عرش عظیم پہ رکھی اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ معلم خود خالق کائنات تھا اور سب سے پہلے طالب علم ہمارے جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے سکھلائے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، تمام چیزوں کے نام۔ تو اللہ کریم خود معلم اور سیکھنے والے کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلی بنیاد مدرسے کی عرش عظیم پر رکھی گئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ اگر ایک بھی طالب علم ہو تو ایک معلم اور ایک مدرس کو چاہیے کہ وہ بھی اسے بھی اپنے رب کا، اپنے نبی کا جو پیغام ہے اس تک پہنچائے۔ اور اس کی سب سے بہترین جو ایک سبب ہے، جو ذریعہ ہے، وہ مدارس ہے، وہ معلم، وہ استاد جو اپنے طالب علم کو، اپنے متعلم کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بنیاد عرش عظیم پر خود اللہ رب العزت نے رکھی، خالق کائنات نے رکھی۔ اور دوسرا سب سے عظیم مدرسہ معلم کائنات، محسن انسانیت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل متصل صفہ کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا جس میں اصحاب صفہ وہاں رہ کر، اس چبوترے پر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھا کرتے تھے، وہاں سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ، اس صفہ اور چبوترے پر رہنے والے یہ طلباء، ان کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی اصحاب صفہ کا حصہ تھے، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس اصحاب صفہ کے طلباء میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الصفہ اضیاف الاسلام، کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب صفہ تھے، یہ جو صفہ کے طلباء تھے، یہ اسلام کے مہمان تھے، اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ لا یأوون الی اہل ولا مال ولا احد، یہ نہ تو کسی گھر کی طرف دیکھتے تھے، نہ تو کسی کے مال کی طرف دیکھتے تھے،
نہ کسی اور طرف ان کی توجہ جاتی تھی، بس یہ میرے محبوب کا چہرہ دیکھتے تھے، حضور کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یہ مدرسے کے طلباء، یہ اصحاب صفہ، آپ دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ایک تو وہ جو مدرسے میں آ کر درس قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے نبی کے فرمان، حضور کے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ان مدرسہ کے طلباء کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس اصحاب صفہ کی بنیاد رکھنے والے بھی میرے حضور ہیں، اور ان طلباء کے کھانے کا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنے والے بھی میرے حضور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام و انسلام کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا اتتہ صدقۃ بعث بها الیہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صدقہ کی چیز آتی، حضور ان کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ لم یتناول منہا، حضور خود صدقہ نہیں لیتے تھے، سب کا سب ان کی طرف اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے تھے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ، اور جب بھی کوئی میرے کریم آقا کو تحفہ ملتا تھا، حضور وہ تحفہ بھی اصحاب صفہ کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ وہ طلباء کی طرف بھیجتے تھے۔ اندازہ لگا انتظام کرنے والے میرے حضور ہیں، وہ اصحاب صفہ کے طلباء ہیں۔ ان کی شان تو آپ دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، حدیث میں ان کو اضیاف الاسلام کہا گیا ہے کہ اسلام کے مہمان ہیں، یہ اسلام کے مہمان ہیں۔ یہ طلباء کو کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ میرے کریم آقا نے ابتدا میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میرے رب کا فرمان سیکھنے کے لیے، میرا فرمان سیکھنے کے لیے جو مدارس میں آتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کریم ان کی خدمت کے لیے کسی کو چن لے تو اسے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو میری سنت ہے، یہ تو میرا کام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ اصحاب صفہ میرے حضور کے ارد گرد بیٹھتے، بعض دعمائے قریش نے، جو بڑے بڑے قریش کے لیڈر تھے، جو سردار تھے، انہوں نے ایک دفعہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بات سنیں گے، ہم تیرے پاس آ کر بیٹھیں گے، لیکن ان کو اپنے پاس سے اٹھا دو۔ یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہیں تیرے ساتھ، یہ جو فقیر، یہ جو درویش، یہ جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ، ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم ان غرباء کے ساتھ بیٹھ کر تمہاری بات سنیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اتنا کہا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے حبیب، رب یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ان فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہے، تو انہی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب، جب یہ صبح شام میری بات کرتے ہیں، جب یہ مجھے پکارتے ہیں، تو مجھے ان کا پکارنا، میری بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اے میرے حبیب، یہ سردار جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہ اگر حالت کفر میں مر جائیں، مجھے ان کا مر جانا قبول ہے، لیکن میرے حبیب میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی بارگاہ سے میرے ان فقراء کو اٹھا۔ یہ تیرے ساتھ بیٹھے رہے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اصحاب صفہ تھے، یہ اصحاب صفہ لوگ تھے، یہ ان کا مقام ہے، یہ مدرسے کے طلباء کا مقام ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے حبیب، یہ جو لوگ ہیں جو تیرے پاس آ رہے ہیں، ان کے دل کو تو ویسے میں نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے، یہ ویسے غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اے میرے محبوب، بس تو انہی کی محفل میں بیٹھا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ بس ٹھہرائے رکھ، روکے رکھ۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اصحاب صفہ، یہ پہلا دوسرا مدرسہ، ایک عرش عظیم پر اس کی بنیاد رکھی گئی، روئے زمین پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کی صورت میں مدرسہ قائم کیا۔ اور دوسرا مدرسہ قائم کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، رفیق مزار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا رکھا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد شریف کے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوز و گداز والے تھے،
نرم طبیعت کے مالک تھے. قرآن ایسی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے کہ کفار کی عورتیں بھی اپنے کام کاج چھوڑ کے ابو بکر کا قرآن سنا کرتی تھی. عورتیں بھی قرآن سنا کرتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی گھر کے سامنے مدرسہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے جائیں آپ کہ مدرسہ کی تاریخ کیا ہے، کیسے کیسے اولو العزم شخصیات نے اس مدرسے کی بنیادیں رکھی اور مدرسے کا انتظام اور اسلام سنبھالا. ایک اور مدرسہ جس کے بانی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مدرسہ دار ارقم. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ بھی مدرسہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جتنے اولو العزم صحابہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو وہاں رہتے تھے اور ان کے کھانے کا انتظام اہل ثروت لوگ کیا کرتے تھے. دو طلباء حضور نے جو اپنے صحابہ تھے، دو طلباء کسی اہل ثروت کی ذمہ لگائے ہوئے تھے کہ تم نے اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. کسی کو ایک کسی کو دو، وہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. اور انہی میں ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت عمر فاروق کی بہن اور حضرت عمر فاروق کے بہنوئی کو قرآن پڑھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہن. آج لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب ایک عورت قرآن پڑھ لے، ایک ماں جب قرآن کی عالمہ ہو، قرآن پڑھی ہوئی ہو تو کیا اثر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کی تقدیر کو بدلنے والی ان کی بہن تھی جنہوں نے قرآن پڑھ کے عمر کو سنایا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ پڑھایا کرتے تھے. دار ارقم کے یہ طالب علم تھے، مدرسہ دار ارقم. وہاں سے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوئی کو، پھر انہوں نے ان کی بہن نے قرآن پڑھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس آئے تھے، بہت غصے میں تھے. کہتے ہیں کہ جو قرآن تو پڑھ رہی تھی وہ مجھے پڑھ کے ذرا سنا، مجھے بھی دکھا. یہ گفتگو ہوتی رہی بہن اور بھائی کے دوران. پھر جب اس ہمشیرہ نے، آخر بہن بھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جب انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آئے تھے، اب کہتے ہیں کہ مجھے اس محبوب کی بارگاہ میں لے چلو، میں ان کی قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. خود اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بہن تھی. آپ یہاں سے پتہ چلا کہ جب ایک عورت بہن ہو وہ قرآن پڑھے تو بھائی کی تقدیر بدل جاتی ہے. اگر ماں اپنی گود میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے ہوئے لوری دے تو پھر بیٹا بھی کربلا کی سرزمین پر نیزے پر قرآن پڑھ کے سناتا ہے. جب ماں اپنے گود کے اندر سلائے ہوئے معصوم بچے کو قرآن سنائے، قرآن کی لوری دے تو پھر بیٹا بھی غوث الاعظم بنتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بیٹے بھی ایسے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ماں، بہن، بیٹی جب قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو تو اس کی ایک تو میں نے آپ کو یہ اثر دکھا دیا، اس کی برکت دکھا دی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی ان کے قرآن پڑھنے سے عمر فاروق کی تقدیر بدلی. یہ مدرسہ دار ارقم. اور ایک اور مدرسہ جو مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا جسے مدرسہ المدینہ کہتے ہیں. اس کے سب سے پہلے مدرس جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدرس بنا کر بھیجا تھا مدینہ منورہ کی طرف، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو شخص آیا ہمیں دین سکھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھانے کے لیے جو سب سے پہلے مدینہ میں آئے، ان کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کام کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. مدرسہ المدینہ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. جب مصعب بن عمیر اٹھے نا تو
ان کا ان کی جو قمیض مبارک تھی، جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا، اس پر پیوند لگے ہوئے تھے، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ رونے لگے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو مکہ کی گلیوں میں ایسی اعلیٰ خوشبو لگا کے چلتا تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا وہ گلیاں گھنٹوں یہ پتہ دیتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا۔ ایسی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے۔ آج دیکھیں، میرے دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر انہوں نے دنیا کی ساری آسائشوں کو چھوڑا اور حضور کے دین کے لیے کس طرح نکلے ہیں کہ پرواہ نہیں ہے کہ لباس کیسا ہے، پرواہ نہیں ہے کہ حالت کیا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ پرواہ ہے کہ حضور نے اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور نے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ، ایک وقت میری امت پر ایسا بھی آئے گا کہ جو یہ کپڑا شام کو پہنیں گے صبح کو دوسرا پہنیں گے، جو صبح پہنیں گے شام کو دوسرا پہنیں گے، ان کے سامنے ایک کھانے کا برتن رکھا جائے گا تو پھر دوسرا رکھا جائے گا، یعنی قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہے ہوں گے، صبح جو پہنیں گے شام کو دوسرا پہنیں گے۔ ان کے گھروں میں فرمایا ایسے اعلیٰ قسم کے پردے لٹکائے گئے ہوں گے جس طرح بیت اللہ پر پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو آپ کی امت کے وہ جو افراد ہوں گے وہ تو بہت اچھے ہوں گے، وہ تو پھر دین کی طرف راغب ہوں گے، انہیں سب کچھ عطا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج یہ میرے غریب صحابہ جو ہیں یہ ان سے بہتر ہے، ان کے پاس آج قسم پرسی تو ہے، سب کچھ ہے یہ، لیکن میرے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا میری امت کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن میری دین کی خاطر قربانی کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس دور میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترویج و ارشاد کے لیے اگر اللہ نے کسی کو قبول کیا ہے اور وہ اس کام کی طرف لگ گیا تو وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مدرسہ جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قائم ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی اور آپ چلتے آئیں۔ یہ سلسلہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے چلا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم ہر مہینہ 11ویں مناتے ہیں، آپ ان کی سیرت کو بھی پڑھیں۔ انہوں نے خود بھی مدرسہ میں پڑھا اور خود یہ مدرس بھی تھے، انہوں نے قرآن کی بھی تعلیم دی، انہوں نے حدیث کی بھی تعلیم دی، انہوں نے فقہ کی بھی تعلیم دی، اور جس مدرسہ میں جا کر انہوں نے سب سے پہلے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانا شروع کیا، وہاں پہلے طلباء کم تھے لیکن آپ کے جانے سے ہر طرف ایک دھوم مچ گئی، لوگ دور دراز سے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ مدرسہ کی جگہ کم پڑ جاتی مدرسہ کی جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ آپ نے خود دین کو پڑھا اور دین کو آگے تک پھیلایا۔ یہ سلسلہ سامعین محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کا مدارس کے ذریعے، مدرسہ کی تعمیر کے ذریعے جاری و ساری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے شرف حاصل کرنے والے تابعین، پھر تبع تابعین، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جن خوش نصیب لوگوں سے اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام لیتا ہے، اس کا سب سے اہم اور بنیادی جو ذریعہ ہے وہ مدارس ہے، وہ مدارس ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ یہاں میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا، جب میری چند ایک دوستوں سے ملاقات ہوئی اور یہاں میں نے محسوس کیا کہ وہ مرد درویش شہید ناموس رسالت جس نے پوری زندگی قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، پوری زندگی قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، وہ ایک جگہ گوشہ نشین ہو کر مرد درویش قرآن کی تعلیم دیتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا جو فیض ہے اس کو اس طرح جاری و ساری رکھا کہ لوگ جوک در جوک ان کے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، آگے چلا رہے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شہید ناموس رسالت زندہ باد، شہید ناموس رسالت زندہ باد۔ سامعین عزیز وقار، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کریم انہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور ان کی محنت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کریم اس کی حفاظت کرتا ہے۔
اللہ کریم حفاظت کرتا ہے۔ اور علماء صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے کام کو دیکھنا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے کہ نہیں، دیکھنا ہو تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شروع کیے ہوئے کام کے سلسلے کو بند نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ جاری و ساری رکھتا ہے، وہ کام جاری و ساری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اچھا کام ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ بند نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، رب کی بارگاہ میں اس کی محنت قبول ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کہا گیا کہ ایک دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ امر تکوینی تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے، وہ دیوار بالکل درست کر دی گئی۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، قرآن میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ وہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور بکانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا، یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا۔ رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان یتیم بچوں کا مال اس وقت تک ظاہر نہ ہو جب تک وہ خود نوجوان اور عقل مند نہ ہو جائے، محفوظ رکھا اللہ کریم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس نیک آدمی کی اولاد کی پھر بھی اللہ نے حفاظت کی، ان کے مال کی حفاظت کی، وہ جو رکھ کر گیا تھا۔ بات علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یہ جو نیک آدمی تھا یہ ان بچوں کا باپ نہیں تھا بلکہ 7ویں پشت میں ان کا کوئی دادا پر دادا، کوئی پشت میں رہنے والا نیک آدمی تھا، اس نے نیک عمل کیے تھے۔ اللہ نے اس کی نیک عمل کو اتنا مقبول کیا کہ اس کا فیض اس سے چلے جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے، دنیا سے وہ چلے گئے لیکن جاری و ساری ہے۔ تو شہید ناموس رسالت تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا جو مشن تھا وہ الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کہ یہاں کی یہ جو سرزمین ہے، یہ جو خطہ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس مشن کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالا، وہ اپنا کردار ادا کیا ہے، یقیناً یہ قابل دید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اپنے نبی کے دین کا کام جس سے لینا چاہے اسے منتخب فرما لیتا ہے، اسے چن لیتا ہے، اسے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان۔ تو سامعین، جیسے میں نے عرض کیا کہ مدرسہ یہ بنیاد ہے اس چیز کی کہ اس کے ذریعے دین کی ترویج ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ اور جس مدرسے کے اندر طلباء ہوں یا طالبات ہوں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب اس مدرسہ میں تعلیم قرآن حاصل کرتی ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے اس کا بیٹے کی تربیت میں کتنا اثر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ قال یا بطفعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے کہ باپ جان مانگ رہا ہے، باپ چاہتا ہے کہ جان دے، اور بیٹا کہہ رہا ہے، خواب کی بات ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ یہ مکتب سے کیا مراد ہے؟ مکتب سے مراد ماں کی گود ہے، یہ وہ سب سے پہلا مکتب ہے، ماں کی گود۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ آداب فرزندی جو سیکھے ہیں، یا تو ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہے، یہ ان کی نظر کا فیضان ہے، یا پھر
یہ ماں کی جو گود ہے، جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی آغوش ہے جہاں سے تربیت ہوتی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ جب مائیں ایسی ہوں، جب مائیں اپنے بیٹوں کو اس طرح تربیت دیں تو پھر بیٹے بھی ایسے ہوا کرتے ہیں، پھر بیٹے بھی جاں باز ہوا کرتے ہیں۔ تو سامعین، مدارس کے اندر جب ایک بیٹی ایک قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اگر وہ قرآن کے زیور سے آراستہ ہو تو صاف ظاہر ہے پھر آگے جو نسل چلتی ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سپاہی ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے، جن احباب نے یہ زمین کا عطیہ جو ہے یہ نظر کیا، مدرسہ کے لیے نظر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مبارکباد ہے، اور یہ یقیناً ان کے لیے بڑی خوش بختی کی، سعادت کی بات ہے۔ تو جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے، جو اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہید ناموس رسالت کے بعد جو جانشین ہیں، ان کے صاحبزادگان ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی قابل ہیں، اور اللہ کریم نے ان کو بھی یہ ایک ذوق اور یہ ایک جذبہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، وہ مشن جس مشن کو ان کے والد گرامی لے کر چلے تھے، اس کو لے کر یہ آگے چل رہے ہیں۔ تو آپ احباب جب تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن کے لیے تو وہی آئیں گے جن کو اللہ منتخب کرے گا، جن کو اللہ چنے گا۔ تو جو یہ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اللہ کریم انہیں بھی دین اور دنیا کی سرخروئی عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی اپنے مرحوم کے لیے یہ جگہ کا عطیہ کیا،